بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے محبت کی باتیں۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، راوی ہے صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری قبر کے پاس یعنی میرے مزار پر مجھ پر سلام عرض کرے تو اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو مجھ تک اس کا سلام بھی پہنچائے گا اور دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کی کفایت بھی کرے گا، اور قیامت کے دن میں سلام پیش کرنے والے کی شفاعت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ ہیں محمد راشد نور اتاری مدنی اور مبلغ دعوت اسلامی نور عالم اتاری مدنی، انشاءاللہ یہ نعت شریف کا اشعار بھی پیش کریں گے۔ آج ہم مدینہ کے تعلق سے، مدینہ پاک کی حاضری کے تعلق سے کچھ محبت کی باتیں کریں گے کہ مدینہ پاک حاضر ہونے والوں کے محبت برے انداز کیسے ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، تبع تابعین کا دور ہو، محدثین ہو، مفسرین ہو، اولیاء کاملین ہو۔ جب بات آتی ہے مدینہ پاک حاضری کی تو انداز بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں، دلوں کی کیفیات بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ کسی عام جگہ پر نہیں جا رہے ہوتے، کسی عام شہر میں ان کی حاضری نہیں ہو رہی، بلکہ زائر مدینہ اس شہر میں جا رہا ہے کہ جس شہر میں اللہ کے سب سے آخری نبی، اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تشریف فرما ہے تو وہاں حاضری کے حالات، واقعات اور انداز و کیفیات یقیناً بدل جایا کرتی، اور جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو اس پر کرم، بالائے کرم بھی ہوا کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جب میں حج کرنے گیا تو مدینہ منورہ کی حاضری میں سبز سبز گنبد کے دیدار سے مشرف ہوتے وقت میں نے باب السلام کے قریب اور گنبد خضرا کے سامنے ایک سفید ریش، سفید داڑھی والے، انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو قبر انور کی جانب منہ کر کے دو زانوں بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مشہور عالم دین اور زبردست عاشق رسول سیدنا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ میں ان کی وجاہت اور چہرے کی نورانیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ان سے گفتگو کی کوشش کی۔ وہ میری جانب متوجہ نہ ہوئے تو میں نے ان سے کہا، میں ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ کی کتابیں حجت اللہ علی العالمین اور جواہر البحار وغیرہ میں نے پڑھی ہیں، جن سے میرے دل میں آپ کی بڑی عقیدت پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بات سن کر میری طرف محبت سے ہاتھ بڑھایا اور مصافحہ فرمایا۔ میں نے ان سے عرض کی، حضور آپ قبر انور سے اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں؟ تو رو پڑے۔ اب دیکھیں انداز الگ الگ ہے، رو پڑے اور فرمانے لگے، میں اس لائق نہیں کہ قریب جا سکوں۔ ہاں اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اکثر ان کے جائے قیام پر حاضر ہوتا رہا اور ان سے سند حدیث بھی حاصل کی، اور یوں یہ وہ شخصیت ہے حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان کو علماء جو ہے
بڑا مقام و مرتبہ دیتے ہیں، مگر آپ کا یہ کہنا کہ میں اس لائق نہیں کہ قریب جا سکوں۔ شرم سیاہ سے شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم سیاہ سے شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، اور یہ بھی کیا ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں تمہارے احسان، اور یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سیاہ ہے، تم کو دکھانے سے شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا ہے تیرے شہر میں آیا ہوئے ہیں۔ یقیناً ایک عاجز گناہ گار بندے کو یہی تصور کرنا چاہیے حاضری روضہ اقدس کے تعلق سے کہ ایک مجرم، ایک نالائق، ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو شرمسار ہو، ندامت ہو، اور یوں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو تو پھر حاضری کا لطف بھی الگ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے انداز ہیں، عاشقان رسول کے انداز ہیں کہ وہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا ادب کیا کرتے ہیں۔ اور یہ ادب آج سے نہیں، ہم دور صحابہ سے دیکھ رہے ہیں کہ دور صحابہ سے لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے، ادب کا لحاظ رکھتے، اور اپنے گناہ بخشوانے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے۔ راشد بھائی، یہ جو بات ہے نا کہ میں اس لائق نہیں، کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قریب جا کر حضور سے جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، کہیں یہ دور رہ کر ہے، تو یہ اپنے اپنے انداز ہیں عاشقوں کے۔ اچھا، اب یہ جو گناہ بخشوانے کے لیے جیسے میں نے کہا تو صحابہ کرام کے دور سے جو انداز چلا آ رہا ہے کہ لوگ صحابہ کرام ہوں، دور دیہات کے رہنے والے لوگ ہوں، اور آج تک ہمیں جو حکم دیا گیا ہے تو اس تعلق سے کہ ہم روزہ انور پر اپنے گناہ بخشوانے جائیں، قرآنی آیت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ پھر ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا واقعہ بھی سنائیں کہ حاضر دربار ہوا اس لیے کہ گناہ بخش دیے جائیں، پھر انعام کیا ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ واہ واہ۔ اور اس سے بھی بڑے خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جنہیں ایمان کی حالت میں شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے اور جنت البقیع جن کا مدفن بنتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک دور میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس وقت بھی صحابہ کرام کی یہ تڑپ ہوا کرتی تھی کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں، اپنے کام کار سے فارغ ہو کر آقا کریم کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے، دیدار مصطفیٰ سے آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتے تھے، درود و سلام بھی پڑھتے، آقا کریم علیہ السلام سے دین کی باتیں بھی سیکھتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور دین اسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر ایسی رچ اور بس گئی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام جب پردہ آپ نے فرمایا، دنیا سے تشریف لے کر گئے حیات ظاہری کے ساتھ، تو اب اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسا نہیں کیا کہ وہ صرف مکے یا مدینے کے ہو کر ہی رہ گئے، دین کی تبلیغ کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں نکل گئے، لیکن جب بھی مدینہ پاک میں آنا ہوتا تو آقا کریم کی بارگاہ میں ضرور حاضر خدمت ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے 3 دن کے بعد ایک گاؤں کا رہنے والا ایک عاشق رسول مسجد نبوی میں
حاضر ہوا اور آتے ہی روتے ہوئے آقا کریم کی قبر انور پر خود کو گرا دیا اللہ اور روتے روتے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ پاک سے جو سنا اور پھر آپ نے ہمیں جو بتایا ہم نے وہ سنا۔ واہ واہ، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ سے فرمایا جو ہم نے قرآن میں پڑھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر جب کبھی یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو جاؤکا، تیری بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ فاستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں، استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے شفاعت کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے استغفار کریں، بخشش کی دعا کریں۔ روتے روتے آقا کریم علیہ السلام کی قبر پر وہ یہی عرضی پیش کر رہے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں ابھی اس کی جو درخواست تھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، واہ واہ، کیا بات ہے، میرے قبر پر آنے والے، امید لگانے والے، اللہ سے بخشش چاہنے والے، اللہ پاک نے تیری بخشش فرمائی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ، میں کر کسی اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر کسی اپنی جان پر میں کر کسی اپنی جان پر مجرم بلائے ہیں جاؤں گواہ رد ہو کب یہ شان قریبوں کی ہے، میں کر کسی اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن آیا بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا سرکار جو فرمائے یہ جو آپ نے واقعہ سنایا، اس میں یہ شعر ہے نا، سرکار توجہ فرمائے، تو انہوں نے توجہ لینے کے لیے کچھ کیا نا۔ ایک تو قرآن پاک کی آیت پر عمل کیا، چل کر آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ہم نے آپ سے جو سنا اور وہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یعنی خود نہیں آئے ہیں، قرآن کے کہنے پر آئے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ وہ عرض کر رہے ہیں اور ان کی عرض کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، اور پھر وہ انداز کے قبر انور سے لپٹ جانا اور رونا اور بار بار عرضی لگانا، تو توجہ لینے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا، کیا کہتے؟ بالکل ایسا ہی ہے محسن بھائی، وہ توجہ لینے کے لیے یوں سمجھے کہ چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے وہ ماں کی توجہ چاہنے کے لیے کبھی روتا ہے، کبھی حرکتیں کچھ ایسی کرتا ہے، کبھی چیختا ہے کہ ماں کی توجہ ہو جائے۔ اگرچہ ماں اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے اور بچے کو بھی پتا ہے کہ میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات کرتا رہتا ہے تاکہ میری ماں کی توجہ میری جانب ہی رہے۔ ایک عاشق رسول آقا کریم سے محبت کرنے والا جب وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتا ہے، آقا کریم کی توجہ ہوتی رہتی ہے۔ آقا کریم کی سنتوں پر عمل کر کے جب اس کے اعمال آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آقا کریم کی توجہ اس طرح بھی اس کی طرف ہوتی رہتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو عام کر کے، نیکی کی دعوت کو عام کر کے جب وہ آقا کریم کی بارگاہ میں یوں اپنا اعمال نامہ پیش کرتا، اس طرح بھی توجہ ہوتی رہتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس سے آقا کریم علیہ السلام کی خصوصی رحمت، شفقت اور توجہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں سورۃ النساء کی آیت کریمہ جو ہے 64 نمبر آیت کریمہ، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر جب وہ کبھی
اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو جاؤ کا تیرے پاس آئیں. یہاں فرمایا جاؤ کا تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے خود سے نہیں آتا، بلایا ہوا آتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا جاؤ کا، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. یا رسول اللہ ہم مجرم ہیں، گناہ کر کر کے ہم اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر چکے ہیں، اب مجرموں کو بلایا ہے. تو یا رسول اللہ جب مجرموں کو، جب بھکاریوں کو بلایا جاتا ہے تو پھر انہیں خالی نہیں لوٹا. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. میری اس بات پر جاؤ کا جو قرآن کا لفظ یہ گواہ ہے. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. یا رسول اللہ کریموں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سوالی کو بلائیں، وہ بھکاری کو بلائیں تو پھر اسے خالی ہاتھ لٹائیں. اور آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کو عطا بھی رب نے کیا ہے، اور رب نے ہی آپ کو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے پیارے حبیب آپ کے پاس جو سائل آئے تو اسے ڈانٹیے گا نہیں. مجرم بلائے مجرم بلائے جاؤ کہے گواہ. رد ہو یہ شان کریموں کے در کی ہے. رد ہو یہ شان کریموں کے در ہے. جسے چھپاؤں تو کرو کس کے سامنے. تجھ سے چھپاؤں تو کرو کس کے سامنے. یا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. یا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی. تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے. جو ایک واقعہ آپ نے سنا، اسی طرح کی ایک روایت امام ابن جوزی نے عیون الحکایات میں بھی نقل کی ہے. حضرت محمد بن حرب ہلالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں روضہ مصطفیٰ پر حاضر تھا. میں نے دیکھا ایک عربی عرب کے دیہات کا رہنے والا حاضر دربار ہوا. اچھا وہ جو واقعہ تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی وصال ظاہری کے فوراً بعد کا تھا، اور یہ واقعہ کئی سالوں کے بعد کا ہے. تو کہتے ہیں ایک عربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہوا اور بے کسوں کے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی اس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس آیت مبارکہ کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے دربار گوہر بہار میں حاضر ہوا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع، شفاعت کرنے والا بناتا ہوں. اب یہ کہہ کر وہ عاشق رسول عربی رونے لگا اور زبان سے یہ اشعار پڑھنے لگا یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاقم روح الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ جود والکرم. کمال ہے. کہنے لگا اے وہ بہترین ذات جن کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے. میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ آرام فرما ہیں، جس میں پاک دامنی سخاوت اور عفو درگزر کرم کا بیش بہا خزانہ ہے. یہ اشعار پڑھتا ہوا عاشق رسول کافی دیر تک روتا رہا، اشعار پڑھتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا اور اشک بار آنکھوں سے وہاں سے گزر گیا، چلا گیا.
حضرت محمد بن حرب ہلالی فرماتے ہیں جب میں سویا تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس اعرابی سے ملو اور اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ پاک نے میری شفاعت کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی ہے. آئے ہے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ کتنا خوبصورت انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ اگر ہم اپنے اردو کے اشعار میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے اشعار کہے گئے ہیں کہ نبی پاک کی قبر انور کو، نبی پاک کے دفن ہونے کی جگہ کو، نبی پاک کے جسم اطہر کو کس طرح ذکر کیا. یعنی یہ توجہ چاہنے کے انداز ہے کہ جس کو ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں تو یہ پہلے سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور اب بھی یہی انداز ہے عاشقان رسول کے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جا کر یوں عرض کرتے اور آقا جو ہے کرم فرما دیا کرتے ہیں. سرگزشتے قصے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے قصے تیرے ہوتے ہوئے، اس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ اس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو کیا بچے بیمار غور بے مسیحا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو آ جا اگر بے لقائے یار ان کو آ جا ارے بار دینا یوں میرے سدرا چھوڑ سے گلشن کون دیکھے طیبہ چھوڑ کر. کیا کہتے ہیں راشد بھائی، یہ جو انداز ہے نا، بس یعنی یہ شعر ہے مولانا حسن رضا خان، شعر گلشن کون دیکھے ہائے ہائے. دشت طیبہ چھوڑ کر. محسن بھائی اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ. قرآن کریم کی آیات میں بھی ہمیں اسی چیز کی خبر ملتی ہے کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھے، ظلم ہو جائیں اور بندہ چاہتا ہے میرے گناہ بخشے جائیں، رحمت کی امید لگاتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ حاضری کے لیے پیش ہو جائے، اپنے کوشش کرے، جتنی استطاعت ہے اتنی کوشش کر کے آقا کریم کی بارگاہ میں بار بار گزارش کرے حضور اپنے در پر بلا لیں، سبحان اللہ. رحمتوں والی جگہ میں میری بھی حاضری ہو اور میری بخشش کا بھی سامان ہو جائے. سورۃ النساء کی جو آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں بخشش کی دعا کرو، اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا، وہاں تمہارے گناہوں کی معافی ہوگی، کریم آقا علیہ السلام کی انشاءاللہ شفاعت بھی گناہ گاروں کو ملے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو. واہ. امام اہل سنت کے والد ماجد مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے جواہر البیان میں لکھا، فرمایا ان دونوں آیتوں کو اگر ملا لیا جائے تو اب اس کا مفہوم بڑا پیارا بنتا ہے. فرمایا ایک آیت میں تو یہ نوید اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ روضہ رسول پر حاضر ہو جاؤ، وہاں تمہاری
مغفرت ہوگی، سبحان اللہ، اور دوسری طرف فرمایا بخشش کی طرف جلدی کرو، واہ واہ، جنت کی طرف جلدی کرو۔ فرمایا گویا یہ فرمایا جا رہا ہے مدینہ کی طرف جلدی کرو، سبحان اللہ، مدینہ جلدی جلدی جاؤ، اور کیا وہاں رحمتوں والی جگہ میں جا کر اب وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں اب بخشش کی دعا بھی کیا کرو، بات آقا کریم کی شفاعت سے حصہ بھی پاؤ۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے تو واضح طور پر اس بات کو فرما دیا، من زار قبری وجبت لہ سبحان شفاعت، اللہ، سبحان فرمایا اللہ، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری کیا شفاعت بات ہے، واجب ہو گئی۔ واہ۔ یہاں پہ اب وہ شعر جو نا شعر ہے گلشن والا، یعنی اگر یہ جو نا مدینہ جلدی جلدی جاؤ اور جا کر مغفرت طلب کرو، اب اس تصور میں پڑھیں تو پھر اس کا تو مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، پڑھ کے سنائیں۔ بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے، ارے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑے سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر۔ محبت کی یہ جو باتیں ہیں نا راشد بھائی، بندہ دل کرتا ہے تو واقعات تو بھرے پڑے ہیں، سبحان ہم آیات احادیث اور بزرگوں کے واقعات کو پڑھیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کہ کچھ کالز ہم مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ایک کال دیجیے۔ امام اہل سنت علیہ رحمہ کا یہ شعر ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے اور جاؤ کا سے کیا مراد ہے، یہ ارشاد فرمائے۔ ہمارے راشد بھائی نے ماشاءاللہ اس کی وضاحت کر دی، اور جاؤ کا سے مراد وہ قرآن پاک کے آیت کا جو ایک لفظ ہے وہ پورا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، تاکہ اس سے اشارہ ہو جائے کہ یہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ قرآن آیت کی دلیل سے کر رہے ہیں کہ محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں، تو وہ تشریح الحمدللہ ہو گئی۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا یہ سوال ہے، کیا بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر انور میں حیات ہیں اور آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں؟ اس عقیدے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مجھے اس کا جواب اگر مل جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں راشد بھائی؟ یہ عقیدہ ہی تو سب سے بڑی یعنی سبحان وہ اللہ۔ کمال کی چیز ہے جس پر ہم اگر یقین رکھ کے جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جائیں تو اس عقیدے اور یقین کے ساتھ جانا چاہیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ہماری فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، بارگاہ تو بہت بڑی ہے، آپ دیکھیے کہ کسی قبرستان میں بھی آپ جاتے ہیں تو قبرستان میں بھی مسلمان جا کر کیا کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے قبر والے بھی جواب دیتے ہیں، واہ واہ، قبر والے بھی پہچانتے ہیں جب آپ قبرستان میں جا کر۔ اور جب آقا کریم پر ایمان رکھنے والا جو مسلمان صاحب ایمان ہے اور ایمان والی حالت میں شہادت کی موت پا لیتا ہے، تو شہید کے لیے تو خود قرآن فرماتا ہے، سبحان اللہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہاں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں تو انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ گمان ایک جگہ فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بے شک، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب صاحب ایمان، ان کا امتی جو شہادت کی موت پاتا ہے وہ قبر میں زندہ ہے واہ جو واہ، قرآن کے مطابق، تو آقا کریم علیہ السلام اور اللہ کے نبی وہ قبروں میں زندہ کیوں نہ ہوں گے؟ بالکل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی واضح فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، سبحان اللہ، کیونکہ یہ دن فرشتوں کے حاضر ہونے کا دن ہے۔ واہ واہ، اور فرمایا کہ جب تم میں کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو میں اس کا سلام سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو
عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی، کیا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور پھر فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو اللہ کے جو نبی ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو اس وقت تو یہ یقین اور عقیدہ رکھے جائے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں تو یقیناً سنی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا اس کے علاوہ اسے کوئی حاجت نہ ہو، یعنی کسی تجارت کے لیے نہ آیا ہو، اپنے کسی مقصد اور کام کے لیے مدینہ نہ آیا ہو، مقصد صرف اور صرف میری زیارت کے لیے مدینہ وہ پہنچا ہو، تو فرمایا کہ مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آنے کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آلوں سے سوچ جانے والے میرے چشم آلوں سے چوک جانے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام محبت کی باتیں آپ دیکھ رہے تھے، اس دعا پہ اپنے پروگرام کو ختم کریں گے، رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح یا کریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے